علیہ وسلم کے حسن و جمال کی، اور اس حسن و جمال کو دیکھنے والے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ کرام جو ان فضاؤں میں رہتے تھے جن میں انفاس پاک داخل ہوتے تھے۔ انفاس کہتے ہیں سانس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس جس فضا میں چلتے تھے صحابہ اسی فضا میں رہتے تھے۔ اور یہاں پہ بات کر کے آگے بات کرتا ہوں، ایک اللہ کے نبی ہیں جن کا نام سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ ایک ولی کے پاس جاتے ہیں، کانا ولیہ اکثر و نبیہ بعد، بعض نے انہیں ولی نبی کہا اور اکثر نے انہیں ولی کہا۔ کانا اسمہ بلیہ، ان کا نام بلیہ تھا اور مالک کے بیٹے تھے، اور ان کو عام طور پہ ملکان کہتے تھے، بلیہ بن ملکان، اور ان کا نام تھا جناب بلیہ، مگر مشہور ہیں خضر کے نام سے، اور یہ اللہ کے ولی تھے۔ اور یہ جنگل بیاباں میں بیٹھ کے لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، غالب اللہ کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منفرد علوم حاصل تھا۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ تورات جانتا ہو؟ آپ بیٹھے، سبحان اللہ، جو مجھ سے زیادہ تورات جانتا ہو۔ تو سب نے کہا نبی سے زیادہ تورات کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ تورات زیادہ جانتے ہیں، مگر اسی بات پر اللہ نے جواب دیا، فرمایا میرے کلیم آپ تورات جانتے ہیں لیکن اس کی بعض صورتیں میرا ایک اور بندہ جانتا ہے جو آپ ابھی نہیں جانتے۔ مطلقاً علم کی نفی نہیں، بعض صورتیں آپ نہیں جانتے، میرا ایک بندہ ہے وہ جانتا ہے، اور جو میری یاد میں جنگل بیاباں میں بیٹھا ہے۔ اب نبی کو حکم ہوا کہ ولی کے پاس جاؤ وہ صورتیں سیکھاؤ۔ تو اللہ کا نبی ولی کے پاس آتا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ ولی کے پاس جا کے علوم حاصل کرنا سنت انبیاء ہے، سنت نبی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس مچھلی پکی ہوئی تھی، بنی ہوئی تھی، بھنی ہوئی تھی، یعنی روسٹ تھی مچھلی، اچانک وہ زندہ ہو گئی۔ تو آپ پہ تعجب طاری ہوئی کہ جس کو میں بنا کے لایا وہ زندہ کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگے، باری تعالیٰ مچھلی زندہ ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے، اس نے سانس لی ہے، اس کی سانس کی برکت سے وہ سانس فضا میں آیا ہے، ہوا میں آیا ہے، اور وہ سانس مچھلی تک پہنچا ہے۔ میں نے سانس کی برکت سے مردہ مچھلی کو زندہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی توجہ چاہوں گا کہ ایک ہے ولی جو سانس نکالے، مردہ مچھلی زندہ ہو جائے اور وہ سانس فضاؤں میں آئے، مگر نبی پاک کے سانس کا کیا نام ہوگا کہ جب فضاؤں میں آتا ہوگا اور صحابہ اس فضاؤں میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی کرتا چلو کہ اگر ولی کا سانس ہوا میں چلے، فضا میں چلے، تو مردہ مچھلی زندہ ہو جائے۔ اگر ولی کے سانس سے مردہ مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو ولی کی نگاہ سے مردہ دل زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ ولی کی نگاہ سے مردہ دل زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس میں ذات کی ضرب لگتی ہے، جب اللہ کی ضرب لگتی ہے تو پھر ولی کی نگاہ سے مردہ دل زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات کرتا ہے چلو، اللہ نے فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا، میں نے اپنے خضر پہ تھوڑی سی رحمت کی ہے، تھوڑی سی رحمت کی ہے۔ جس پہ اللہ تھوڑی رحمت کرے
وہ تو سانس سے مردہ زندہ کرے، اور جسے رحمت للعالمین بنایا جائے وہ مٹی میں مل سکتے ہیں، وہ مردہ ہو سکتے ہیں؟ یعنی جس کو رحمت للعالمین بنایا جائے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے 16واں پارہ اٹھاؤ، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے انہیں اپنے علم میں سے ایک علم دیا تھا جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر جس پر اللہ کی تھوڑی رحمت ہو، یہ من تبعیضیہ ہے، وہ تو سانس کے ذریعے مردہ مچھلی زندہ کر دے، اور جو رحمت للعالمین ہو وہ مٹی میں مل جائے، نہیں، وہ تیرا نبی ہوگا جو مٹی میں مل گیا، میرا نبی تو زندہ ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکا دے۔ اب تھوڑا سا بات کی لذت حاصل کرو کہ ایک وہ سانس ہے جو ہوا میں چلتا ہے، ولی کا سانس، مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، پر اس سانس کا کیا عالم ہوگا جو فضا میں چلتا ہوگا، اور اس فضا کو ابی بکر صدیق لیتے ہوں گے، اس فضا کو عمر بن خطاب لیتے ہوں گے، اس فضا کو حضرت سیدنا عثمان غنی لیتے ہوں گے، اس فضا کو مولا کائنات لیتے ہوں گے، اس فضا کا کیا عالم ہوگا۔ اور جب وہ فضا چلتی تھی تو صحابہ کرام بےتاب ہو کے زیارت مصطفیٰ کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے، اور ان کے ہاں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت چھوٹی نظر آتی تھی سوائے اس کے کہ زیارت مصطفیٰ کی طرف، یعنی زیارت مصطفیٰ ان کے ہاں سب سے بڑی نعمت تھی، اس لیے کہ ان کا ایمان تھا کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے پہلے قلب میں محبت مصطفیٰ کے دیے جلائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، مولانا بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ تحبون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل مضارع ہے، پریزنٹ، فیوچر، موجودہ، آئندہ، دو زمانے پائے جا رہے ہیں، اور کنتم اضافی مقام آیا ہوا ہے کہ بار بار جس کام کا حکم ہو یہ کنتم اشارہ کر رہا ہے، اور تحبون پریزنٹ، فیوچر، موجودہ، آئندہ، دو حکم دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جو بھی اب یا قیامت تک دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، فرمایا فتح بھی ہونی پہلے یار کے غلام بن جاؤ۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم توحید بھی بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے رسالت بیان کرتے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ مخبر پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے۔ توحید خبر ہے مگر توحید کی خبر دینے والے مخبر محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے قل هو اللہ احد، یہ قل ضمیر لگا کے بتا دیا کہ تم پر 9 قسم کے حق واجب ہیں۔ پہلا حق از اخذنا میں ہے، دوسرا حق لا تعبدون الا اللہ میں ہے، تیسرا حق وبالوالدین میں ہے، اور چوتھا حق وذی القربی میں ہے، اور پانچواں حق والیتامی میں ہے، اور چھٹا حق مساکین میں ہے، اور ساتواں حق وقولوا للناس